جناب حضرت مولانا جمشید صاحب کا استقبال کریں۔ دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں، یہ مقابلہ نعتیہ مقابلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور آپ کے اخلاق حمیدہ، آپ کے اوصاف کمالہ اور آپ کے شایع جمیلہ کو بیان کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ یہ بہت مبارک محفل ہے۔ ایسی محفلوں میں شرکت کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد ہے، ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحرا، کہ بعض بیان اپنی تاثیر کے اعتبار سے جادو کی حیثیت رکھتے ہیں اور بعض اشعار حکمت سے اس طرح لبریز ہوتے ہیں کہ ایک ایک اشعار کی ایک ایک کڑی میں کتابوں کا نچوڑ اور بڑے بڑے مضامین کو شاعر لوگ سنو دیتے ہیں۔ چنانچہ جو نعت پاک پڑھی جا رہی ہیں ان کو اگر ہم غور سے سنیں تو بہت سارے شاعروں نے احادیث کے ترجمے کو جو ہے وہ شاعری میں پرویا ہے، اور یہ بات یقینی طور پر ہے کہ اللہ کی ذات اقدس کے بعد جس شخصیت کی ذات سب سے بلند و بالا تر ہے وہ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ نظام کائنات ہی نہ سجایا جاتا۔ غالباً جگر مراد آبادی کا اشعار ہے، کون ہے وجہ تخلیق کون و مکان اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں۔ تو ہم کیا، ہماری مجال کیا کہ ہم اللہ کے نبی کی شایان شان اشعار اور آپ کی شایان شان ہم ادب بیان کر سکیں۔ بڑے بڑے سیرت نگاروں نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھ کر اور جلدوں میں اللہ کے نبی کی سیرت لکھ کر آخر میں یہ جملہ کہہ کر پیچھے چھڑایا ہے، بعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میں مبارکباد دیتا ہوں قاری شاہد ارمان صاحب کو جنہوں نے محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو ہمارے حکم صاحبان ہیں، جو منتظمین ہیں اور جو اس اسکول کے جو سنچالک ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان سب کو کہ انہوں نے اس موقع کا جو ہے انتظام کیا، انصرام کیا اور اس محفل کو منعقد کیا، اور ان تمام طالبات کو اور ان کے والدین کو اور سرپرستوں کو جنہوں نے اپنی بچیوں کی تیاری کرا کر اس میں حصہ لینے کے لیے ان کو یہاں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ یہاں ہم سنیں اس سے ہم نبی علیہ السلام کی ایک عظمت اور محبت دل میں لے کے جائیں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ چونکہ حضرت مولانا پیر علی صاحب ذوالفقار نقشبندی مدثر اللہ علیہ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے با ادب با نصیب، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کی ساری عبادتیں ایک طرف اور ادب ایک طرف۔ ادب سے انسان ترقی کی منزلیں چھوتا ہے اور بے ادب انسان جو ہوتا ہے وہ بد نصیب کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کا کامل اور مکمل ادب نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔